دل بیمار ہوتا ہے ان خواہشات سے جن کا تعلق نمائش کے ساتھ ہو، لوگوں کے ساتھ مقابلے کا ہو، اور جہاں اسٹے کرتے ہیں، جو دل پسند کرتا ہے وہ چیز جو یہاں ٹھہرنے میں اس کی مدد دے گا، وہ دل بیمار ہو گیا. اور وہ دل جو پسند کرتا ہے اس چیز کو جو اس کو آخرت میں لے جائے گی، وہ صحت مند ہوگی. یعنی کہ دل نے پسند کی ہے یہاں ٹھہرنے والی بات، تو وہ فرائن والی بات ہے، یہاں ٹھہر جاؤ، یہ کرو وہ کرو. وہ فرعون جب مرنے لگے نا، وہ ایک اسکیم سوچی کہ مار تو رہے ہیں، اتنا پیسہ چھوڑ دیں گے کیا بنے گا؟ انہیں کا پیسہ ہمارے ساتھ دفن ہو. وہ پیسہ وہی دفن ہے ان کے ساتھ. یہ سمجھتا کہ شاید اگلے بھی آخرت میں کام آئے گا، ساتھ کام آئے گا. وہ الگ پڑا گا، وہ الگ پڑے گا. اس میں یہ بھی ایک بات آتی ہے، خدا سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن ہر آدمی نہیں کر سکتا. مشکل ہے کہ اللہ اتنا رزق دے جو میں استعمال کر لوں. استعمال سے بچ جانے والا رزق دے ہی نہ تو آپ کبھی نہیں کر سکتے. یہ بات لالچی جی کا نام ہے کہ انسان سوچتا ہے یہ شاید مستقبل میں ضرورت ہو، اور مستقبل کے انتظار میں وہ سارا مستقبل ماضی ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر جب رخصت ہو جاتا ہے تو مستقبل ہوتا ہی کوئی نہیں. پیسہ وہ رکھتا ہے مشکل وقت کے لیے. اب پہلے پیسہ رکھو، پھر مشکل وقت کا انتظار کرو، وہ ابھی آ ہی جائے گا. جس نے مشکل وقت کا انتظار کیا اس پر مشکل آ گیا، جس نے اچھے وقت کا انتظار کیا اس پر اچھا وقت آ گیا. اچھے وقت کا انتظار خدا کی رحمت کا انتظار ہے. اچھے وقت کا انتظار خدا کی رحمت کا انتظار ہے. اگر آپ ایک نسخہ استعمال کر لو کہ اپنے عمل پر انحصار نہ کرو، یہ نسخہ تجویز ہو گیا. کیا ہو گیا؟ عمل پر انحصار نہ کرو. بد عملی کا خوف کو نہیں. بد عملی کا خوف اس کو ہے جس کو عمل کا انحصار ہے. اگر آپ انحصار فضل پر کر دو تو پھر نہ اچھا عمل، نہ نیک عمل، نہ بد عمل. مطلب اس کا یہ ہوا آپ یہ دعا کیا کرو یا اللہ عمل کے غرور سے بہتر ہے کم عملی پر ندامت. وہ ندامت بہت بہتر ہے. بزرگ ثانی ہی کا کہہ رہے ہیں کہ گناہوں پر ندامت بہت بہتر ہے عبادت پر غرور سے. عبادت کا غرور سے کان کو لے ڈوبا. اس لیے دعا یہ کرو کہ یا اللہ سانو عاجزی رکھ اپنے سامنے، دنیا میں عاجز نہ بنا. دنیا کے سامنے مطلب ہمارا عزت وقار قائم رکھ، ہمیں اپنے سامنے جو ہے نا وہ عاجز بنا گیا. جو خدا کے سامنے عاجز ہو گئے وہی لوگ صلاح پا گئے. ابھی وہ پڑھ رہے تھے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہہ دیے صرف کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. اللہ رب کا مطلب وہی پالنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے اور لینے والا بھی وہی ہے. اور ثم استقاموا، پھر اس میں کیا ہو گیا؟ استقامت آتی. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ لوگ جن کی جنت کی بشارت کی جاتی ہے، اور وہاں پر یہ کھائیں گے جو کچھ مطلب پسند کریں گے، اور یہ مہمانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بہشت سے جو وعدہ کیے گا وہ ان کو مل جائے گا. یہی وہ لوگ فلاح پانے والے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت کریں. تو ایک کہانی بتاتے ہیں بزرگ. ایک آدمی، بزرگ آدمی دادا صاحب بھی تھے، انہوں نے تین درویش نے سنا کہ فلاں علاقے میں درویش اس سے مل لیا جائے. اچھا ہے جائے. وہ بھی ملا. شام کے وقت پہنچے. کیا حال ہے، نام کیا ہے، کام کیا ہے، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ یہ اسلام کیا اس کو میں جا رہا ہوں، اندر تیری میری ملاقات کا موقع دیا کہ تو کا ذریعہ معاش ہمارے عمل کو سمجھتا ہے تو غلطی پر ہے. ذریعہ معاش آپ اس کا فضل ہوتا ہے. کہیں خدا نہ خاصا ذریعہ معاش اپنے پیشے کو نہ سمجھ لینا. جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ رزق دینے والا ہے تو معاش سے ذریعے سے سب ایسی دنیاوی باتیں دینے والا وہ ہے. ورنہ بے شمار لوگ محنت کرتے کرتے مر جاتے ہیں تو اس کے بعد رزق نہیں آتا. بے شمار لوگوں کو آسان رزق عطا فرماتا ہے.
اور بعض لوگوں کو آسان عاقبت عطا فرماتا ہے کہ کیا ہے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے مفت کی عاقبت. نہ عمل ہے نہ عمل کی ضرورت ہے. تو دعا یہ کرو یا اللہ آسان عاقبت عطا فرما. آسان عاقبت جو اعمال سے آگے ہوئے خود مفید ہو. اس کے موٹے موٹے طریقے بتائے گئے ہیں. کسی عاقبت والے آدمی کا دل راضی کر دو, کسی چلتے دریا میں سے کوئی چیز ڈال دو یا نکال دو. وہ دریا جو ہمیشہ وقت والے چلنے والے ہیں, تو دریا تک رسائی ہوگی تو سمندر تک خود ہی ہو جائے گی. سب سے پہلے کیا کرو, دریا تک رسائی کرو. سمندر نہیں دیکھا ہوا نہیں پہنچ سکتے, دریا میں ڈال دو. یہاں کی درویش ہوتا تھا بڑا عجیب و غریب لاہور میں, ان اللہ تعالیٰ کو سوال کرتا تو پن سمجھا رہا, زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا. وہ کاغذ میں درخواست لکھتا, دریا میں ڈالتا. اللہ نے کہا تھا کہ میرا عرش پانی پہ رہا ہے, کہ یہ پانی چلتا چلتا تو سمندر میں جائے گا, اللہ کے عرش کے اوپر چلا جائے گا. اللہ خود یا اللہ مہربانی کرنا, یہ بھی راستہ دریا بھی راستہ ہے. کسی چیز پر آپ کا اعتماد ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف جاتا ہے راستہ, ادھر سے دعا کرا لو تو اللہ کا راستہ اللہ کے بندوں تک پہنچتا ہے. کسی بندے سے دعا کرا لو, دعا میں شامل کر لو. مقصد یہ ہے کہ پھر آپ کو آسان کرے گا, دل جو ہے نا یہ شفا پا جائے. دل کی شفا کا آسان طریقہ ہے, دل کی بیماری دور کر دو. اس میں سے بت نکال دو تو یہ مطلب کعبہ بن گیا. بت خواہش کی بولتے ہیں, بت کسے بولتے ہیں, خواہش کو. خواہش کی بت نکل جائے تو یہ دل خود مخود ہی کعبہ بن گیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلدی دل دے. ہیلدی دل ہوتا ہے وہ کہ وہ آدمی جو مطلب جس کا ایسا دل ہو کہ دنیا کی خواہشات سے آزاد ہو. بعض اوقات لوگ آزاد ہونا نہیں چاہتے, کہتے جب اکثر کچھ دیکھو تو ضرورت ہوتی ہے نا, تو اکثر کچھ گزارا بچو سے. کیا کہا میں نے, بچو. تو جس آدمی جو گنتی میں پڑ گیا وہ آدمی ذرا مشکل سے ہوتا بیچتا ہے. گنتی سے نکلو, تقاضے سے نکلو, محبت پیسے کی محبت سے نکلو, مال کی محبت, اولاد کی محبت. محبت مال دینے والے سے کرو اور مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اولاد کی محبت بہت اچھی چیز ہے. اگر اولاد کی خالی محبت کرو گے تو اولاد کی مالا مالی پر پریشان ہو جاؤ گے. جو اولاد سے صرف اولاد کی خاطر محبت کرتے ہیں, خدا کی طرف سے نہیں کرتے, تو وہ اولاد کی بدا مالی پر پریشان ہو جاتے ہیں. پھر گلا کرتے یار اولاد نے بڑا پریشان کر دیا. پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ اولاد کی وجہ سے آپ نے سب کو پریشان کیا, اس کی بڑی محبت کر رہے تھے. نہ اولاد قابل قدر ہے تو نہ قابل نفرت ہے. اولاد بس اولاد ہی ہے. اولاد کیا ہے, وہ بس اولاد ہی ہے. نہ اس پر غرور کرو نہ اس پر ندامت کرو. ان کی اپنی زندگی ہے, تمہاری اپنی زندگی ہے, ان کی اپنی عقبت ہے, تمہاری اپنی عقبت ہے. اولاد کو اپنا دین دے دو. کیا کرو, دین دے دو, باقی دنیا کی پرواہ نہیں کرو. ان کی باتیں ہیں چلتے جائے گا. اس کو اچھا راستہ بتا دو, اس کے لیے دعا کیے کرو. اولاد کا گلہ کے ماں باپ کریں تو اولاد کے لیے عذاب ہے. کیا کہا, غلط بات ہوگی, غلط ہوگی نہیں, صحیح بات. اولاد گلا ماں باپ کریں تو اولاد کے لیے عذاب ہے. ماں باپ کو گلا کرنا ہی اولاد کے لیے عذاب. تو مطلب یہ ہوا کہ اپنے ماں باپ کو گلے کا موقع نہ دینا. اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کے آگے اف نہ کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان کے آگے جنٹل الفاظ سے بات کرنا. اگر وہ بڑھاپے میں آ جائیں تو رحمت کے بعد پھیلا دینا ان کے لیے, جس طرح بچپن میں ان پر تبرہ کیے تھے. خدا سے یہ دعا کیا کرو کہ ضعیف نادواں بزرگوں کا آپ کو دعا ملتی رہے. تو والدین سے دعا لینا جو ہے بہت ضروری ہے. یہ بھی دل کے لیے بہت ضروری ہے. والدین دعا کریں, بلکہ اولاد بھی دعا کریں. جب آپ نماز پڑھتے ہو آپ والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اولاد کے لیے بھی کرتے. جب آپ کی اولاد پڑھے گی نماز کیا کرے گی, آپ کے لیے دعا بھی کرے گی, آپ کی اولاد کے لیے. یہ چین چلتا جائے گا. تو آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو, آپ کے بچے آپ کے لیے دعا کرو, نماز وہی پڑھیں گے. اس سے بہتر بدلے میں کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. جس نماز ہے کہ اسی کے اندر آپ کے لیے دعا ہوتی ہے. ماں باپ بھی کرتے کیا ہے, نماز کے ذریعے آپ کے لیے جب آپ اولاد تھے, اور اولاد بھی کر رہی ہے آپ کے ذریعے جب آپ ماں باپ. دو آدمی نماز آپ کے ذریعے دعا کریں, اور دو آدمی دادا اور پوتا دونوں, تو یہ دونوں آپ کی دعا کرو.
تو اچھے انسان وہ ہے جنہوں نے لوگوں کو دعا گو بنا لیا، جنہوں نے لوگوں کے دل زخمی کیے اور پریشان کیا۔ تو دلوں کو پریشان نہ کرو، اپنے دل کی خبر نہیں آتی، کسی کے دل کی خبر لو، کسی کا دل راضی رکھو۔ جہاں مطلب کوئی رشتہ مل گیا، بھائی پتہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی کے بارے میں بزرگ لوگ بتاتے ہیں، بہن بھائی یہ آدھے ماں باپ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ آدھے ماں باپ۔ ماں باپ کے جانے کے بعد یہی ماں باپ ہوتے ہیں، بھائی باپ۔ تو بہن بھائیوں سے محبت کرنے والا جو ہے نا، ماں باپ کا یہ تابع دار ہے۔ ماں باپ کی یاد، ماں باپ سے محبت، اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہے۔ بہن بھائیوں سے محبت کرو، خدمت کرو، بزرگوں کی خدمت کرو، اولاد سے محبت کرو، رستہ چلتا جائے گا۔ جتنا ہو سکے بات کرتے جاؤ، جو نہ ہو سکے اس کی معافی مانگے، اللہ قبول کرے۔ وہ آپ کو پیٹ میں نہیں لے سکتے، یار تھوڑے لکھے کو بہت ثبوت سمجھنا، بہت سمجھنا، تھوڑے لکھے کو کافی سمجھنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے یا اللہ بس تھوڑے لکھے کو بہت سمجھنا، بات صاف ہی ہے کہ ہم کیا کریں، تو مہربانی کر۔ لیکن ان پڑھ آدمی صاحب کو گیا خانہ کعبہ میں، جا کہتا ہے کہ دیکھو لمحے تو اللہ کا ہم بندے ہیں۔ ویسے ہمارا رواج ہے، دشمن بھی گھر میں آ جائے تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تیرے گھر میں آ گیا، آپ کیا مجھے رابطہ کرے گا، ہمارا کیا معافی دو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی کرو۔ باقی جو بھی جہاں بھی صاحب مزاج ملے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا حضور پاک کی مہربانی ہے۔ جہاں کوئی صاحب مزاج ملے یہ اس کے ہے، بیوی ہے سارا۔ جس جگہ جا کے ملے وہاں دعا کر لو، وہ سیدھا کے ساتھ ہے، وہاں سے راستہ جاتا ہے۔ ہر صاحب مزار کا راستہ مدینے کو ہی ہے۔ جہاں کوئی سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے حضور پاک کا اجازت ہے۔ عیسیٰ حضور کے جلوے ہیں، کہاں پر ہے؟ وہ دلی ہو، آگرہ ہو، یہ ہو، وہ جہاں کہیں ہے، جہاں کہیں شمع روشن ہے، یہ حضور کے نام کی شمع۔ اس لیے بزرگوں کو چھوٹا بڑا نہ کہا، بتا رہے بزرگ یہ سب حضور کے جلوے ہیں۔ صحابہ کرام کیا ہیں؟ حضور کے جلوے ہیں۔ کسی میں کمی بیشی تفریق شفیق نہیں کرنی ہے، چلنے دو چلنے دو، کیا کرو چلنے دو، اور آپ چلتے جاؤ، مسافر خانے سے گزر جاؤ، پار ہو جاؤ گے۔ کہتے یہ ہے کہ کسی نے نیکی کی راہ پر ایک درخت لگایا نا، ایک درخت، ایک بیج، ایک پودا، اس کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر گیا، نیکی کے راستے پر ایک بدلے پہ نیک درخت لگا دیا۔ کیا نام ہے درخت کا نام؟ نیک درخت لگا دیا۔ یعنی اس کو ایک پتہ نہیں ہے کہ درخت میں کتنے بیج ہیں، اور پھر بیج میں کتنے درخت ہیں، ہر بیج میں، یعنی کہ یہ کروڑ ٹائم ملٹی پلائڈ ہے۔ تمہارا ایک جو درخت لگا نیکی کے نام کا، اس میں کروڑ بیج ہوں گے، اور ہر بیج کے اندر کروڑ درخت ہوں گے، درختوں کے اندر پھر بیج ہوں گے، بیج کے اندر پھر درخت ہوگا، یہ چلتا چلتا سیریز ہے انفینٹ۔ تو آپ کا ایک نیک عمل اتفاقی سرزد ہونے والا، کیا ہونے والا؟ اتفاقی سرزد ہونے والا، آپ کے لیے پورے کو پورا کائنات بنا جائے گا۔ کیا بنا جائے گا؟ کائنات انفینٹی کی، اور آپ کو سمجھ جائے کہ یہ مجھے کیا کہے۔ اس لیے بدلے میرے نیک راستوں پر تو بیج ڈراپ ہو جائے نا نیکی کا، وہ بھی ایک انفینٹ نتیجہ ہے، لا محدود نتیجہ ہے، اللہ کے انتقام ہے، بلے کبھی سمجھ آ جائے گا۔ اس لیے ایک بات اگر دعا کرو کہ اللہ کوئی میں سے نیک درخت سرزد ہو جائے، میرے ہاتھ سے لگ جائے، اور وہ جتنا بھی نیک ہوگا چلتے چلتے ملٹی پلائڈ، اور یہ جیومیٹرک پروگریشن سے چلے گا، اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا پر پہنچے گی، انفینٹی در انفینٹی ہو جائے گی۔ آپ بات سمجھ رہے؟ تو یہ ہے کہ کوئی ایک دوسرے نیک کام کر دیا، چلتے چلتے زندگی کے اندر لالچ کے باوجود چلتے چلتے کوئی نیک درخت لگا جانا، نیک کام کر جانا، نیک کرم، نیک کام کر جانا، نیک پھل والا درخت کر جانا، وہ پھر بڑھتے جائے گا، بڑھتے جائے گا۔ تو چلتے چلتے کسی دل میں کوئی نیکی، اس کو کہتے ہیں وہ کہ اللہ کی محبت کا اگر دل میں لگ جائے نا پھل درخت، تو وہ کہتے ہیں او مرشد منوی لائی ہو، کیا ہے؟ اللہ بلا چمبے دی، یعنی کہ خوشبودار پودا ہے اللہ جو مرشد مانوی لائی ہوئی، یہ اچھا دل میں لگا دے، تو وہ پھر اس کے بعد چل پڑا، ایک دفعہ لگ گیا، کوئی گلاب کا پودا لگ گیا، آگے کلمے ہی ہے ساری، اصل تو کہانی ایک ہی ہے، تو ایک سے سارا خیال ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایک ہی ہے ذات، اللہ تعالیٰ جس کو درود بھیجتا ہے، باقی سب فیض ہے درود والے کا۔ دعا کیا کرو، درود پڑھا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ معاف کر دیا کرو، ہر ایک کو معاف کر دیا کرو، جس نے معاف کر دیا وہ معاف کر دیا گیا، یہ بات یاد رکھے، جس نے معاف کر دیا وہ معاف کر دیا گیا، بدلہ لینے والا اس کی معافی مشکل ہو جائے گی۔ تو مجھ کے خلاف گلہ کر رہے ہو قیامت کو، ایک اور طرف فریادی تیرے خلاف آ گیا، تم اس کا حق ادا کرو، اور تمہیں اپنے قاتل کے خلاف بات کر رہے ہو، یعنی جو تمہارے جس کو تمہیں قتل کیا جس نے، چونٹی دیکھو تم اس کی قاتل نکلا ہے، کیا پتہ کون فریاد کر، تیرے پاؤں نیچے کتنے آگے مر جاتے، حق تو ادا نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ کسی جگہ بیٹھے بات کر رہا تھا، پتھر میں بیٹھا، پتھر گھس گیا، انہیں تھوڑا سا غرور کیا، انشاءاللہ بڑے عرصے تیری بات کیے تھے، نشان لگ گیا زمین پر، لیکن پہلے یہاں پتھر پہ بیٹھنے کا حق ادا کر، تو یہاں بیٹھنے پہ جا کے تو نہیں ادا کر سکتا، اور اتنا سا زندہ رہنے کا تو حق ادا نہیں کر سکتا، اور تجھے عبادت کرنے کی توفیق دینے کا تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ سلامت رہو، آپ لوگ بات رہو، آپ دعا کیے